الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المدثر کی 11 سے لے کے 17 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور جس کو میں نے تنہا پیدا کیا ہے اور دے دیا ہے اس کو مال کثیر اور بیٹے دیے ہیں جو پاس رہنے والے ہیں، اور مہیا کر دیا ہے اسے ہر قسم کا سامان، پھر طمع کرتا ہے کہ میں اسے مزید عطا کروں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا سخت دشمن ہے، میں اسے مجبور کروں گا کہ وہ کٹھن چڑھائی چڑھے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 11 سے ایک واقعہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ولید بن مغیرہ کے واقعہ کا۔ اس کے بارے میں اللہ کریم اپنی ناراضگی اور غضب کا اظہار فرما رہا ہے۔ اس قسم کا جو کلام اللہ کریم فرماتا ہے غصہ اور غضب کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس غضب کی جو وجہ ہے، یعنی غضب شدید کی جو وجہ ہے، یہ آیت نمبر 18 جو انشاءاللہ کل کروں گا یہاں سے، وہ ہے، وہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کی وجہ۔ یہاں صرف اس احسان فراموشی اور کفران نعمت کا اظہار ہو رہا ہے جو اس پر اللہ کریم نے کیے ہیں۔ 11 سے لے کے 13 نمبر آیات تک جو آیت نمبر 11 اس میں وحیدہ فرمایا ہے، وحیدہ۔ اس کے بارے میں علماء خیر کے 2 قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے کسی مدد کے بغیر ولید بن مغیرہ کو پیدا کیا ہے، مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ مفہوم علماء خیر نے بیان کیا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ میں نے اس حالت میں اسے پیدا کیا ہے کہ وہ تنہا تھا، نہ اس کے پاس مال تھا، نہ دولت تھی، نہ زمین تھی، نہ باغات تھے، نہ کھیت تھے، نہ اس کے پاس کوئی اولاد یعنی بیٹا نہیں تھا، کوئی بیٹی نہیں تھی، اور نہ ہی اس کے پاس خدمت گزار ملازم تھے۔ اب ہم نے اس پر یہ احسان فرمایا، اس کو اتنا مال دے دیا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ 10-12 باروایت بیٹے بھی دیے، وہ بھی رزق کمانے سے مستغنی ہیں، یعنی ان کو رزق نہیں کمانا پڑتا۔ تجارت اور کاروبار کے لیے وہ نہیں پیدا کیے، اس کی خدمت گزاری کے لیے میں نے دیے۔ وہ دور دراز ملکوں کی تجارت نہیں کرتے، وہاں خاک نہیں چھانتے، مارے تجارت کے لیے نہیں پھرتے۔ کھیتی باڑی کا سارا دن ان کو میں نے مصروف نہیں رکھا، اس سے بھی وہ صاف ہیں، بلکہ تمام ضروریات سے میں نے ان کو بے نیاز کر دیا ہے۔ اس کے بیٹے ہر وقت اس کے پاس خدمت گزاری کے لیے رہتے ہیں۔
پھر آیت نمبر 13 میں جو بتایا گیا ہے شہودا، شہودا کے معنی ہوتے ہیں معروف و مشہور، یہ بھی کیا گیا ہے، یعنی باپ کی طرح اس کے بیٹے نامور ہیں، معزز ہیں معاشرے میں، لوگ اپنی حاجات لے کر ان کے پاس باپ بیٹوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ آگے جو آیت ہے وَمَحَدْتُ لَهُ تَمْہِیدًا، اس کا مفہوم علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان کرتے ہیں ای بسطت له الریاست والجاہ العریض، تفسیر مظہری، یعنی میں نے اس کے لیے ریاست و سروری اور عزت و جاہ کے اسباب فراہم کر دیے ہیں، اور مکہ کا کوئی رئیس اس کے ساتھ ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اس کے اپنے ہم قوم جو اس کی قوم کے لوگ ہیں، علاقے کے لوگ ہیں، مکہ کے لوگ ہیں، یہ ولید بن مغیرہ کو کہتے ہیں ریحانۃ القریش، قریش کا گل خنداں یہ کہتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو وحید ابن وحید کہتا ہے، یعنی یگانہ، فرزندان یگانہ کے متکبرانہ الفاظ سے اپنے آپ کو ملقب کیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کریم فرماتا ہے اس کے باوجود، اتنے مال کے باوجود ثم یطمع ان ازید، ثم یطمع ان ازید، وہ اور کی مزید کی خواہش کرتا ہے، مزید نعمتوں کا خواہش مند ہے، اتنے احسانات کے باوجود اسے شکر کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، اللہ کے رسول سے دشمنی کرتا ہے، اسے یہ نہیں پتہ میں نے اپنے محبوب کے طفیل ہی تو اس کو دیا ہے۔ اللہ واللہ موتی، واللہ موتی، اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، موتی، واللہ موتی، اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے واللہ موتی، اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، وانا قاسم، اور میں بانٹنے والا ہوں۔ مصطفیٰ نے اس کو بانٹا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہی کی مخالفت پہ تلا ہوا ہے۔ فرمایا وہ مزید کی خواہش کرتا ہے، کلا ہرگز نہیں، آیت نمبر 16، ہرگز نہیں، اب اس کے لیے انعام و اکرام کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں اور عذاب و عتاب کے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں عزیزان گرامی قدر کہ اس کے بعد ولید بن مغیرہ کم بخت کا کاروبار بند پڑ گیا، کاروبار بند ہو گیا، زراعت تجارت کی سب ترقی رک گئی، قدم قدم پہ خسارہ ہونے لگا، اب وہ خسارے کا ہی چکر لگانے لگا۔ آخری آیت ہے سأرہقہ صعودا، یعنی 17 نمبر جو میں نے تلاوت کی ہے، تو اس میں ارہقو کا مطلب ہوتا ہے سأکلفہ، سألجئہ، یعنی ہم اسے جبراً حکم دیں گے کہ وہ اس پہاڑ پر چڑھے۔ آرام و آسائش کی زندگی کا دور ختم ہو گیا، جب اس کی آخرت میں سزا بتائی جا رہی ہے، اب اسے دنیا میں بھی ذلت و نامرادی، محرومی اور تنگ دستی کی زندگی بسر کرنا پڑے گی، اور آخرت کے لیے اس کے صعودا، سأرہقہ صعودا، میں اسے کٹھن چڑھائی چڑھنے پہ مجبور کر دوں گا۔ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جہنم میں ایک پھسلن والا پہاڑ ہے جس کا نام صعود ہے، اسے ایسے، یعنی ولید بن مغیرہ کو آخرت میں ایسے پہاڑ پر چڑھنے کا حکم دیا جائے گا جہاں جوکھوں میں ڈال کر جب وہ چوٹی کے قریب پہنچے گا تو پاؤں پھسل جائے گا اور دھڑام سے آ کر نیچے گرے گا۔ اسی طرح اوپر چڑھنے اور پھسلنے کا سلسلہ تا اس کی حیات جو ابدی ہوگی جہنم والی، اس کے بعد ابدی زندگی آخرت کی ہے نا، وہ اسی طرح ہی رہے گا، اللہ کریم اس کو معاف نہیں کرے گا، کیوں؟ گستاخی رسول کی ہے اس نے، اسے مجال بھی نہیں ہوگی کہ انکار کر سکے۔ قال ابن عباس سوقف مشقۃ من العذاب لا راحت له فی، تفسیر قرطبی۔ حضرت یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا معنی یہ بتایا ہے
کہ ہم اسے ایسے عذاب کی مشقتوں میں مبتلا کر دیں گے جس میں اس کو پل بھر کے لیے آرام اور چین نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے، اور خاص طور پہ گستاخی رسول کوئی ایسے الفاظ ہماری زبان سے نہ نکل جائیں جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شایان شان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بعض کا لفظ غلط بھی نکال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اللہ ہے، غفور رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے بارے گستاخی کا ادنا سے الفاظ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ بخشتا نہیں ہے۔ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں دعا بھی آپ نہ کریں، آپ دعا جتنی دفعہ مرضی کریں، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے دلوں میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم، آپ کی توقیر اور آپ کی شان بیانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی شان ہی بلند ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔